ویلکم بیک ناظرین. شاد بٹی صاحب، عارف بٹی صاحب، منیب فاروق صاحب موجود ہیں. بریک میں اس امر پر کافی تحفظات کا اظہار کیا گیا کہ پہلا پورا سیگمنٹ گزر گیا اور ارشاد بھٹی صاحب کو بولنے کا موقع نہیں ملا. یہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. لیکن اس لیے اب میں جاتا ہوں بریک کے بعد ارشاد بھٹی صاحب کی طرف. بھٹی صاحب جو پریس کانفرنس آپ نے سنی اور جس طرح کی مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو سیاستدان ہیں وہ جیسے منیب نے کہا بالکل ٹھیک کہا، بڑے دل سے کہہ رہی پاور پالیٹکس ہے. یہ اصول کی بات جب لوگ کرتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اصول کی بات کر رہے ہیں کہ ہم بڑے اصولی لوگ ہیں. سب کو پتا ہے کہ کیوں، کس کے کہنے پر. خود کہہ چکے ہیں دو ان کے وزراء یہ بات، خرم دستگیر صاحب اور کل پرسوں پریس کانفرنس میں میاں جاوید لطیف صاحب کہ جناب ہمیں تو ڈرایا گیا تھا کہ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تو وہ آ جائے گا. ہم نے تو اس وجہ سے حکومت لی ہے. اب کہتے نہیں جی ہم نے حکومت لی تھی ملک بچانے کے لیے. خیر وہ ایک علیحدہ بحث ہے. یہ جو الیکشنز نہ ہونا، اب پنجاب عمران خان کے پاس، کے پی عمران خان کے پاس، پہلے آپ نے اس کو زبردستی مار پیٹ کے ذریعے روک لیا تھا. کیا انسٹیبلٹی اب بڑھے گی نہیں؟ بولوں؟ اچھا رہنے دے تو میں عارف بٹی صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. نہیں بولے. آپ نے جو مجھے وقفے میں ایک خوشخبری سنائی کہ ہو سکتا ہے میں آپ کو اگلے اس کا میں I'll make up for it by writing تو on Thursday. میں تو اگلے 15 منٹ بھی چپ کر کے بیٹھنے کو تیار ہوں. اور جیلس منیب اور میرے جیلس بڑے بھائی عارف حمید بھٹی اور جیلس کاشف عباسی اور تمام قوم، آج میں چپ کر کے بیٹھا رہا ہوں اور یہ آج نوٹ کیا جائے. اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آپ نے وہ 4 انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یقین کریں اس وقت کولیکٹیو وزڈم کی ضرورت ہے. تمام ادارے، تمام پولیٹیکل پارٹیز جب تک ایک پیج پر ہو کر نہیں اس معیشت کے بارے میں سوچیں گی، جب تک ایک پیج پر ہو کر وہ فیصلہ نہیں کریں گی جس کی اس ملک کو ضرورت ہے، تو یہ ہم ابھی کوئی ڈیفالٹ سے بچے نہیں ہیں. وہ ایک مشکل نام ہے ایل سلواڈور. گھانا تیونس کے بعد پاکستان ہے. سری لنکا اللہ معاف کرے سارے فرار ہو گئے، صدر فرار ہو گیا، فلانا فرار ہو گیا، فلانا فرار ہو گیا، اللہ نہ کرے. نمبر 1. نمبر 2، جو کام کرنے تھے انہوں نے، کام کیا کرنے تھے، سب کو اقتدار مل گیا، عمران خان ہٹ گیا. جن پر فرد جرم عائد ہونی تھی، جو ضمانتوں پر تھے، وہ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم اور وزیر بن گئے. پاسپورٹ مل گئے جن کو ملنے تھے. نیب ختم ہو گیا. من مرضی کی الیکشن ترامیم ہو گئیں. نیب افسر جو ان کے مقدمے ڈیل کر رہے تھے وہ تبدیل ہو گئے. 1 نومبر کی تقرری رہتی ہے، اس پہ خدا کے لیے اس پہ فوکس نہ کریں، ملک پر فوکس کریں. کام جو کرنے تھے وہ آپ نے کر لیے. عمران خان کا صدارتی نظام آپ نے روک لیا. عمران خان کا آرمی چیف آپ نے روک لیا. عمران خان کو آپ نے ہٹا دیا. آپ نے کھٹیا کیا؟ اب یہ ہے، اب آپ اس پہ خدا کے لیے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پچھلوں پہ ٹھٹا کرتے تھے نا، زہر. اب ان کا سنیں، زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کم استعمال کریں، چائے کم پئیں، کرپشن کے باوجود ملک ترقی کرتا ہے. اس کے بعد 2 اور بیانات خوبصورت مارکیٹ میں آئے ہیں. زیادہ جنہوں نے بچے پیدا کرنے ہیں وہ ان مسلمان ملکوں میں جائیں جہاں آبادی کم ہے، قادر پٹیل صاحب نے فرمایا. اور آگے مراد علی شاہ نے تو حد کر دی ہے. بلاول نے کہا تھا نا بارش آتا ہے تو پانی جاتا ہے اور بارش زیادہ آتا ہے زیادہ. مراد علی شاہ نے کہا پورا مہینہ اگر تھوڑی تھوڑی بارش ہو تو پانی جمع ہی نہ ہو. تو اب الحمدللہ وہ علاقے بتا دیں، کراچی کے وہ علاقے بتا دیں کہ یہاں تھوڑی تھوڑی ہو، یہاں ہو ہی نہ. درخواست بھیج دیں تو اب خدا کے لیے اب ایک ہی حل ہے اس بات کا، اور وہ حل ہے فریش الیکشن. آپ نے جو بھی جیتے، جو بھی اسٹیبلٹی آئے گی، استحکام آئے گا، جو 5 سال کے لیے آئے مشکل فیصلے کرے. ہاں اور اس کو یہ پریشانی نہ ہو کہ یار سال بعد الیکشن. اور اب آج ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ اے ٹیم لندن میں ہے، بی ٹیم ادھر پاکستان. مطلب اتنے برے مشکل میں مسلم لیگ نون نے بی ٹیم کے حوالے کیا ہوا ہے جو نہیں کر پا رہی. اور زرداری صاحب کھوئے ملائی والی وزارتیں لے کے دائیں، مولانا صاحب کھوئے والی وزارتیں لے کے دائیں. ان کو کیا لگے اب اللہ کے فضل سے؟ نیب کا چیئرمین نہیں لگا سکے، گورنر نہیں لگا سکے، آئی جی نے جس کو وعدہ کیا گیا تھا وہ نہیں لگا سکے. تو یہ بڑے فیصلے نہیں کر سکیں گے. اس وقت مشکل ایک لمحہ جو گزر رہا ہے وہ ان سے بھاری ہو رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے. تو اب فریش الیکشن ہونے، اور اس مینڈیٹ، یہ جو پنجاب میں الیکشن ہوئے ہیں
اس کے بعد تو اگر اتنا ہی ہو جاتا کہ شہباز شریف ایک منہ دکھائی کہتے کہ میری پارٹی ہاری ہے، میں پارٹی صدارت سے ریزائن کر رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں نے الیکشن کمپین چلائی تھی، میں ہار گئی ہوں، میں یہ نواز شریف کو، حمزہ شہباز کہتے ہیں میں نکل رہا ہوں، یہ ادھر سے ایون فیلڈ سے کہتے ہیں نہ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، آپ کنٹینیو کریں، ہماری آنکھوں میں اتنی دھول جھونک سکتے، دھول جاتے تو وہ بھی کافی، لیکن جو پارٹی عہدے نہیں چھوڑتے وہ ملک کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ یہاں پر تو انہوں نے کہا، کسی میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے جواب میں انہوں نے کہا تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ ہماری نسلیں، ہماری ساری نسلیں تیار ہو رہی ہیں، اس کی وجہ انہوں نے کو غلط بتا دی کہ ملک کی خدمت کے لیے کہ نسل در نسل حکومت تو ہم نہیں کرنی ہے، مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا۔ میں اگلا سوال بڑا ضروری ہے، میں ذرا کوئک جواب مجھے اگر سارے دیں۔ بٹی صاحب میں پھر چپ ہو گیا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے۔ بڑی مہربانی۔ بٹی صاحب، آرے بٹی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو پنجاب میں وزیر اعلیٰ کا الیکشن ہے، چودھری پرویز الہی صاحب آرام سے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، یا جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں 8-10 بندے غائب ہوتے دیر نہیں لگتی وہ ہو جائے گا؟ رانا صاحب کی بات میں 1% بھی وزن نہیں ہے، 1%۔ مجھے اہم کانا بات لگی ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، خود 2 ووٹوں پہ 15 یا 14 جماعتیں بلا کے پنجاب وفاق میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے جانی دشمن، ادھر 10 سیٹوں کا فرق ہے، یہ روکنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا 5 غائبیاں اغوا کر لیے جائیں گے۔ میں اگر کاشف صاحب انہوں نے ملک کی مفاد میں نہ سوچا تو خون ریزی دیکھ رہا ہوں۔ اب مجھے بتایا نا 17 کو آپ نے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فیئر الیکشن نہیں ہوئے۔ عمران خان نے کس کو ہرایا ہے؟ 14 جماعتوں کو، وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومت کو، طاقتور حلقوں کو، الیکشن کمیشن کو، اور اب بھی میں چیلنج کر رہا ہوں 12 سے 10,000 ووٹ ڈلوایا گیا ہے نون لیگ کو ہر حلقے میں 4-5 بجے تک تھا کہ آرو کے ذریعے کچھ کیا جائے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے کی بہتری ہوئی نہیں ہوا۔ لیکن اگر اب یہ نہیں جائیں گے، دیکھیں پہلے آپ نے امین گنڈا پور کو کر دیا، اب عثمان بزدار جیسا نوٹ کماؤ والا وزیر اعلیٰ نہیں ہے جس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ 80% وہی بیوروکریسی ہے جنہوں نے عمران خان پہ تشدد کیا ہے جو عثمان بزدار کے دور میں تھی، 80 سے 90%، یہ چیک کرا لیجئے گا۔ اب پرویز الہی آیا ہے، پرویز الہی صاحب ان کی ناکوں سے لکیریں نکلوا دیں گے۔ جو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے تھے نا یہ 5 میں غائب کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، پنجاب چلتا ہے پولیس اور پٹواری سے، اور پرویز الہی کو ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا۔ یہ بہت زیادہ ٹکراؤ ہوگا، یہ ان کو گرفتاریاں جو انہوں نے عمران خان پہ 13 پرچے کیے، خدا کا واسطہ ہے حالات کی مناسبت سے ملک میں صاف شفاف الیکشن کرائیں، اللہ تعالیٰ جس کو بھی عزت دے۔ یہ جو لگڑ بگڑے ان کے پاس آ کے بیٹھے تھے آج شہباز شریف کے پاس، میں نے کہا ایک کونسلر نہیں لاہور سے منتخب کر سکتے، یہ مسلم لیگ کی اللہ معاف کرے سیاسی تدفین کروانا چاہ رہے ہیں، ان سے یہ غلطی کروا رہے ہیں، اور نون لیگ کا نقصان ہے، اس میں اور کسی کا نہیں ہے۔ منیب فاروق صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آنے والا الیکشن ہے پرویز الہی صاحب کا، کو خرابی ہوگی اس میں؟ کیونکہ اب اگر لوگ غائب ہوئے، ووٹ ڈالنے نہ آئے، یہ دھمکیاں تو ٹھیک ہے، چلے سیاست میں ہر قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، ڈو یو تھنک رانا ثناء اللہ صاحب سیریس ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ لوگ غائب ہو سکتے ہیں، پارٹی فیصلہ کر لے؟ اچھا، یہ بیسکلی میں ایک تو اصولی بات ہے اور میں اس پہ تائید کروں گا عارف حمید بھٹی صاحب کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اب جس کے پاس نمبرز ہیں فرینکلی اسی کو وزارت اعلیٰ سوٹ کرتی ہے، وہ مل جائے اسے اور وہ چیف منسٹر بن جائے، اور جب تک ان کی اپنا الائنس کا ہے وہ ایک چلانا چاہیے، انہیں پنجاب چلانا چاہیے، ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے۔ لیکن دیکھیے ایک بات ہے، یہ دھاندلی سے یا دھونس سے یا کسی ادارے کی وجہ سے بندے اٹھوانا یا یہ پرچے کروا کے کسی کو غائب، ایسا تو کچھ نہیں میں دیکھ رہا، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کیا پوری تحریک انصاف اس وقت یکجا ہے، جو بھی لوگ بچ گئے ہیں اور وہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اگر تو کھڑے ہیں بادی و نظر میں، تو پھر تو یہ سوئفٹلی ہو جائے گا، جو مرضی بڑھ کے مارتا رہے۔ لیکن ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے نا کسی وقت بھی کوئی سرپرائزز ہو سکتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی تھا بہت سرپرائزز، کوئی ایسی نئی چیزیں آ جاتی ہیں، وہ جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ تھی وہ بھی ایک سرپرائز تھا ان دا مڈل آف ووٹ آف نو کانفیڈنس۔ تو کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ابسٹین کر جائیں، اگر انہوں نے کسی نے گند ڈالنا ہے ڈلوانا ہے، وہ دھونس سے نہیں کریں گے، کسی ادارے کی مرضی سے نہیں کریں گے، یا وہ یہ نہیں کریں گے کہ جی ان کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور بندے غائب کر دیں گے۔ ہاں کچھ لوگ اگر خود کر جائیں تو اس کا ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے، وہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا
वोट डालने पर है, वोट ना डालने पर तो नहीं है वो फैसला। और दूसरी नहीं, मैं आपको वो भी मैं आपको ये बता देता हूं कि जो आखिरी सुप्रीम कोर्ट से मिला है 22 जुलाई के लिए हुक्मनामा, देखिए ये सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन है। टेक्निकली किसी भी एक जो कंटेस्टेंट है उसको 186 वोट भी नहीं लेने, उसने ज्यादा वोट लेने हैं 130(4) के मुताबिक, आर्टिकल 130 सब सेक्शन 4 के तहत, सब क्लॉज 4 के तहत। तो जो ज्यादा वोट उस दिन ले लेगा, परवेज इलाही साहब के बंदे अगर इधर उधर हो भी जाते हैं और वो हमजा शहबाज से एक वोट भी ज्यादा ले लेते हैं तो वो वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे। ही डजंट नीड टू हैव 186 वोट एट दैट डे। इसी तरह अगर परवेज इलाही साहब की और पीटीआई के को बंदे, मैं मिसाल दे रहा हूं, इधर उधर हो जाते हैं और हमजा शहबाज शरीफ 180 या 179 या 181 वोट लेते हैं, वो वज़ीर आला बन जाएंगे। लिहाजा ये बड़ा टेक्निकल मामला है। लेकिन एक बात है ना, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी एक रोला तो ये है कि अगर तहरीक इंसाफ के लोग आगे पीछे हुए तो फिर एक नया शोर पड़ेगा। वो शोर आप भूल जाएंगे जो कौमी से, क्योंकि अब हालात कुछ जरा डिफरेंट हैं। एक पंजाब का ज़मीनी इलेक्शन जीती हुई तहरीक इंसाफ है, वो असेंडेंसी पर है, वो उनको लग रहा है कि हम पंजाब फतह करके आए। एक दूसरा वोटर का जो मेंबरान है भट्टी साहब, जैसे हम कहते थे कि अगर मुस्लिम लीग नून 2018 के इलेक्शन से पहले नहीं टूटी ना, उसके बाद नहीं टूटती। अब कोई नहीं छोड़ के जाएगा, बहुत कम लोग होंगे इक्का दुक्का जो आगे पीछे जाते हैं, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा होता है कि जो अगर उस टाइम नहीं टूटे जिस टाइम इतना प्रेशर था। अब जो लोग असेंबली में बच गए हैं, एक तो आर्गुमेंट ये जरूर है कि अगर उन्हें जाना होता पहले चले जाते, जब उनको इतना कुछ दिया जा रहा था। अब वो देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पंजाब का इलेक्शन भी जीत के आई है, तो अब जाना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर कुछ हुआ तो उसका नतीजा क्या होगा? मतलब क्या आप राणा साहब के बयान को सीरियस ले रहे हैं? आप कह रहे हैं सियासी बयान था, वैसे ही इसमें कुछ नहीं, पहली बिल्कुल सीरियस ले रहा हूँ। पहली बात तो यह कि राणा साहब का वो बयान भी काबिल एतराज़ है कि 25 को मैंने धुएं नहीं निकलवा दिए नाक से। इस पे फख्र कर रहे हैं जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर बनाया लाहौर को, और जो इस पूरे को और मारा और घरों बेडरूमों में दाखिल हो गए मर्द एहलकार बिना वारंट के, और जो खवातीन को जिस तरह मारा, जिस तरह बच्चों को मारा, जो आंसू गैस फेंके, उस पर फख्र कर रहे हैं। दूसरी बात है कि किस मौके पे क्या फरमा रहे हैं। ये वो हैं जिन्होंने जो कह रहे हैं कि हमने इलेक्शन शफाफ कराए हैं, वो कह रहे हैं कि 5-7 बंदे अगवा भी हो सकते हैं। आप इससे नीयत का अंदाजा लगाए। तीसरी बात, ये बहुत कुछ करने जा रहे हैं जो सुना जा रहा है। क्या करने जा रहे हैं? नंबर 1 तो कि पीटीआई के लोगों को कि आप एक और फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें मुबैना तौर पर, और परवेज इलाही को वोट ना दें, एक बात। दूसरी बात करने जा रहे हैं वही जो गवर्नर वाली एपिसोड दोहराई थी कि हल्फी ना लें, डिले करें, टैक्टिस इस्तेमाल करें, ये कोर्ट में जाएं, 2-3 महीने आगे गुजरें, और ये कभी भी ये इस तरह एक मोजज़ा होगा। यानी इसके बाद 24 मेरे और आपके वजीर आजम तो होंगे वो शहबाज शरीफ साहब, लेकिन आगे रवात से आगे नहीं होंगे, भाराकाऊ से आगे नहीं होंगे, तरनोल से आगे नहीं होंगे। तो वो चाहते हैं कि हमजा शहबाज हटे और सारा कुछ हो। और लेकिन इनका इस वक्त, और आपको मैं बात बता दूं, ये मुस्लिम लीग नून टूट सकती थी अगर ये उस्मान बुज़दार और महमूद खान ना होते। तो अगर परवेज खटक और परवेज इलाही होते तो मैं देखता मुस्लिम लीग कैसे इंटैक्ट रहती। नहीं, वो एक अलग बात है। नहीं, वो एक अलग बात है, एक अलग बात है। छोड़ सकते थे, जा सकते थे। ये इन्होंने बंदे ऐसे लगाए कि उनको देखकर तो सारे को कहते हैं कि मैं जिस जगह अच्छी जगह हूं। और ये अब इनका वास्ता है परवेज इलाही साहब से। जो अब है मुकाबला बराबर का, अब जोड़ बराबर का है। तो अब अगर इधर से भी होंगे, अगर कुछ अगवा या कुछ नहीं होंगे, तो हो सकता है मुस्लिम लीग नून से भी कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। तो अब ये एक अजीब सा मुकाबला पंजाब में हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता पॉलिटिक्स उस तरफ नहीं जाएगी, स्मूथ ट्रांजैक्शन हो जाए, ट्रांजिशन हो जाए। क्योंकि अगर ना हुई तो भाईजान इस वक्त ये जो हाइप क्रिएट हुई है, जो चीजें हुई हैं, इसका जो आखिर का नुकसान होगा वो इस मुल्क को होगा। और 8-8 रुपए एक दिन जो डॉलर बढ़ रहा है और जो रुपया गिर रहा है, ये इस पे खौफ खुदा करें। स्टॉक एक्सचेंज को देखें, IMF को देखें, FATF को देखें और अपने हालात देखें। अगर आप फ्रेश इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते तो कम से कम ये इतना ही कर लें कि आप कहें कि जिसका है वो जीते और जिसका है वो आगे बढ़े।